میں اپنے بچوں کو کھانا کیسے دوں، پین آف مجھے بھوک لگ رہی ہے، پین ہارٹ اٹیک، اس پین ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اب آپ سارے کھانے مزے کے چھوڑ دیں گے، ویسے نہیں چھوڑنے کو تیار ہے۔ ہاں ڈاکٹر نے کہا تو چھوڑ ڈاکٹر دیں۔ نے کہا تو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کچھ کام کیا، مثال کے طور پہ آپ ایک ووڈ کارور تھے اور آپ نے بہت خوبصورت سا ایک ڈیزائن بنایا۔ سوچنے کے لیے انفارمیشن چاہیے اور ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہو سکتی۔ آئی ریکمینڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس 4 hours a day اینڈ مائی سیلف اونلی 1 hour a day، بیکاز میں اب کنجوس ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، زیادہ تر لوگوں نے، تو وہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بہتر ہے اگین کہ یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تجسس کو ابھار دیا جائے، کیوریوسٹی کو ابھار دیا جائے، کہ آپ اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کریں، باتیں کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ معاملہ سیریس؟ نہیں، ہم سمپل کچھ چیزوں میں بات کر رہے تھے۔ جی میں نے جو چیزوں کو آپ کو اویئرنیس دی، ایک تھی کیا تھی، فورتھ ڈائمینشن، ایک تھا فورتھ ڈائمینشن، ففتھ ڈائمینشن، دوسرا امپوسٹر سنڈروم۔ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا ملک میں ہمارے زیادہ ہے؟ ملک میں ہر انسان اچھا کو وہ ہوتا ہے۔ امپوسٹر سنڈروم؟ امپوسٹر نہیں، امپوسٹر سنڈروم کیا ہوتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ پھر ہم نے کوانٹم فزکس کی، کوانٹم انٹینگلمنٹ کی، اور پھر آبزرور تھیوری کی، سب کی باتیں کہیں، بہت تو ساری چیزیں۔ 5 چیزیں کی نا، تو میں ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں، پھر آپ سے سوال نکالیں۔ اچھا سو واٹ از امپوسٹر تھیوری، امپوسٹر سنڈروم؟ امپوسٹر سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا، مثال کے طور پہ آپ ایک ووڈ کارور تھے اور آپ نے بہت خوبصورت سا ایک ڈیزائن بنایا، اچھا اور آپ کے حساب سے وہ ایوریج تھا، کیونکہ آپ نے وہ ڈیزائن 100 دفعہ پریکٹس کرنے کے بعد بنایا۔ ایک آدمی آیا، اس نے او مائی گاڈ دس از سو امیزنگ، میں نے کہا بھائی اس میں کون سی امیزنگ کی بات ہے، میں تو کیا ڈیزائن بن گیا۔ سو initially you're reluctant to sell it for say $100 because you think it's not worth $100. Whereas other guy says، جیسے ایک پکچر ہے، ایک تصویر ہے نا، وہ پینٹ لیتا ہے، زو کرتا ہے، $10 million کی فوٹو، بالکل۔ پھر تو اس مسالے میں $10 million کو کیا ہے، ہاں آپ نے بھی زو کیا ڈیزائن بن گیا، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ $10 million کی ہے، $1,00,000 کی ہے، $50,000 کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں $10 دے دو لے جاؤ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ویلیو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری سیلف ورتھ اتنی $50,000 کی اس کارونگ کی کاسٹ نہیں، بلکہ $10 دے دو، میں گورا نہیں ہوں نا۔ doesn't matter. اچھا It's what you think about yourself. اوکے، It's nothing to do with آپ گورے ہیں، پیلے ہیں، براؤن بس ہیں۔ دیٹ میکس اے ڈفرنس۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ Italians تو are ایسی not goras also. اچھا ٹھیک ہے۔ So this is what I'm trying to explain imposter syndrome میری انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے کیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھائی اس لائق نہیں ہوں۔ جیسے اب مثال کے طور پاکستان کے اندر ان جنرل میں نے کہا نا ہے، ہم کہتے ہیں کیا بھائی آپ تو بڑے بھائی یہ تو سب اللہ کا کرم ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ صحیح، اپنے آپ کو نگیٹ کرنا ہاں اور اس کو ہمبلنس کی نشانی ماننا، یہ، اور اس کو بات کو ماننا ہی نہیں، یہ تو دیکھا وہ گیا جیسی، یہ تو چاپلوس تھا، اس کو کوئی کام ہوگا اس لیے اتنی تعریف کر رہا تھا۔ اچھا اس آپ میں کو شبے میں آ جائیں، شعبے میں آ جانا اپنے بارے میں، اس کے بارے میں بھی۔ اب اس کے بارے میں تو ہے ہی، یقین ہے، شک و نہیں، اپنے اچھا بارے میں یقین ہے، اور اس کے بارے میں یقین ہاں ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں ایسا کوئی خاص چیز نہیں ہوں، ہاں وہ مجھے کوئی خاص چیز سمجھ رہا ہے رہا ہے، اور مکھن لگا رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی کام ہوگا، ہاں اس کو کچھ کام نکلوانا ہوگا، وہ ایسی ہی کوئی چاپلوس ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو بالکل نیچے رکھتے ہیں تہے میں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ اچھا دیٹ از این امپوسٹر سنڈروم، اوکے، میننگ کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہاں حالانکہ اچھا اب یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ووڈ کارونگ بیچنا شروع کیسے کری؟ آپ نے انیشلی تو نہیں بیچی ہوگی، انیشلی تو آپ نے اپنے آپ سے لڑائی کی ہوگی، پتہ نہیں کیا کروں، چلو میں اس کو بیچنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ جب پین بڑھتا ہے، ہاں بھوک بڑھتی ہے، بڑھتی نیڈ بڑھتی ہے، تب آدمی کہتا ہے اوکے ہاں آئی ایم ولنگ ٹو ٹرائی دس بیکاز آئی ہیو ٹو، آئی ڈونٹ ہیو چوائس۔ رائٹ۔ سو میرا یہ بلیف ہے کہ انسان صرف 2 چیز کے ٹائم پر تبدیل ہوتا ہے اور اپنے اندر کی وائرنگ کو ایوالو کرتا ہے۔ نمبر 1 ایکسٹریم پین، اینڈ نمبر 2 ایکسٹریم لو، ایکسٹریم پلیجر۔
اگر آپ کو کسی سے عشق و معشوقہ مل جائے تو تو آپ انٹرپٹنگ یو، تو جو پین ہے، جو نیسیسٹی ہے، از دیٹ لائک دا پین یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ نیسیسٹی از پین. اچھا. پین آف میں اپنے بچوں کو کھانا کیسے دوں، پین آف مجھے بھوک لگ رہی ہے، پین ہارٹ اٹیک از پین. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اب آپ سارے کھانے مزے کے چھوڑ دیں گے، ویسے نہیں چھوڑنے کو تیار ہے. ہاں، ڈاکٹر نے کہا تو چھوڑ ڈاکٹر دیں. نے کہا تو نہیں چھوڑیں گے کوئی جب تک ہارٹ اٹیک نہیں یا تو یہ ہوگا. کھا لو یا زندہ رہ اور لو. ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اب آپ اس پین سے واپس آئے، ہاں، پین آف گوئنگ ٹو ہاسپٹل، پین آف پیئنگ دا بل، رائٹ. پین آف فیئر. جو بھی فیئر، مر گیا کیا ہوگا سوچ ساری. تو ویسے تو باتیں کر سب کو پتہ ہے مرنا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد تو اب موت سامنے آ گئی. ہاں، آبویس ہو گیا. یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک دم سے. جیسے جو بھی لوگ 2 ٹائم ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں وہ گاڑی اچھی چلاتے ہیں. اچھا، سنبھل کے چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دفعہ وہ بچ کے آ چکے ہیں تو اب بار بار تھوڑی چانس ملے گا. تو اس پین سے، اس فیئر سے بچنے کے مرفی لیے لاء کے حساب سے، رائٹ. مجھے اس کا نہیں پتا. اچھا، چلو خیر. سو تو آپ نے بیچنا جب شروع کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ جب آپ کو ایکسٹریم ضرورت ہوگی، اور پھر جب وہ بکنا شروع ہو گیا تو آپ نے کہا یہ تو تکا لگ گیا، چلو اب اسی کو کرتے ہیں کنٹینیو. میرا یہ ازمپشن ہے. میرا بھی اسمپشن ہے اس میں، اتنا ایسا نہیں تھا، بس ضرورت تھی کہ کچھ کریں. نوکری ووکری ہوتی نہیں ہے معلوم ہے تمہیں. تو جب کیا کہہ رہا تھا میں بھول بھی گیا. بیچنے کی باری آئی، سائنس. ہاں، مطلب یہ تھا کہ بس اس میں کام چل رہا ہے، بس کا گزارا ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹ پٹس یو ان دی کمفرٹ زون اینڈ دیٹس دی پرابلمیٹک. آپ کہہ رہے تھے نا کل کہ دیکھیں ایک آدمی بچپن سے کھلونے نہیں ملے تو بڑے ہو کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. ہاں، پین تھا نا وہاں پہ، اس کو پین تھا بچپن میں ہاں، کہ مجھے کھلونا نہیں ملا، تو اب میں اس پین کو ہیل کرنے کے لیے کھلونے خریدتا ہوں، گاڑیاں خریدتا ہوں، کپڑے خریدتا ہوں کہ میں غریبت سے اب تو میں پروف کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ. بھاڑ میں گئے سب ہاں، کہ ایگزیکٹلی. جی میں نے تو اس کو اب ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، ایسی کی تیسی. وہ پین ہر وقت یاد کرتا ہے انسان، اور اس پین کو واپس نہ آ جائے. نو پین نو اتنا گین. ہاں ایگزیکٹلی. سو وہ پین انسان کو ایوالو کرتا ہے. اب آپ نے واپس امپوسٹر سنڈروم پہ، اب آپ نے محنت کری اس پہ رہنا چاہیے، رائٹ. اور چینج ہو گئے. اگر کی تو ہاں، پین آیا آپ نے چینج ہو گئے. مثال کے طور پہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس نے ہاں، سارے کھانے میں نے چھوڑ دیے اور وہ اس نے 50 کلو وزن گرا لیا ہاں، اور وہ بالکل ہینڈسم ہو گیا، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، جوان ہینڈسم ہو ہو گئے ہو. گئے. اس کو یقین نہیں آ رہا. اس کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کا جو دماغ ہے ہاں، کیا وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا کہ یہ وہ جو آدمی، میں وہی آدمی ہوں کہ میں اتنا موٹا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا. وہ میری بندہ کبھی زندگی میں کسی نے تعریف نہیں کری، اب یہ کیوں تعریف کر رہا ہے؟ اس میں اختلاف بھی ہے تھوڑا سا. ضرور کریں، میں تو آپ کو تھیوری سمجھا رہا ہوں اور اس کا کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. اب آپ اختلاف بھی کریں، تھیوری کو بلیو توڑ موڑ بھی کر دیں، جو کرنے کا. نہیں، وہ ہم ابھی آبویسلی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ امپوسٹر تھیوری کے شکار ہیں ہاں، اور امپوسٹر سنڈروم کے شکار ہیں. وجہ اس کی ہے کہ میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں. اچھا، دیکھیں نا، آپ کیا کہتے ہیں، ہیرے کی ویلیو، ہیرا کیا جوہری. جوہری تراشتا ہے. ہاں، آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کے چاروں طرف ہیں، وہ آپ کو جو بھی کچھ بول رہے ہیں، ہاں، ہاں، میں بھی آپ کے چاروں طرف نہیں ہوتا ہوں، لیکن میں بہت ساروں کے چاروں طرف ہوتا ہوں. تو میں آئی ایم kind of a not phenomenal but I'm still good at judging people, and so are you. اچھا، بیکاز آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کا دماغ کے اندر وہ ابیلٹی ہے کہ آپ بندے کی شکل دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. سے کہتے ہیں پیسے لے سکتا ہوں، یہ لے گا نہیں لے گا. دس از یور آرٹ، دس از یور اسکل. اٹس یور اسکل. کیا ایک کام جو آپ 1000 دفعہ کرتے ہیں وہ اسکل بن جاتی ہے. وہ تو بہت لمیٹڈ اسکوپ ہے جس کی بات. اسکوپ اگین اسکل تو ہے نا. سو بیکاز میں اتنے اسپیکٹرم کے لوگوں سے ملتا ہوں، صحیح. تو میری کمپریہنشن یہ ہے کہ میں بندے کو دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے، میری اسکل بن گئی کہ میں 2 منٹ 4 منٹ بات کرتا ہوں تو مجھے 60-70% آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندے میں. یو کین کیٹیگرائز دا گائے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ بات کرو کہ تمہاری پہچان ہو. بات کرو کہ تمہاری پہچان ہو. تو آپ جب بات کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہے، میں اس کو تولتا ہوں جب، تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے. اچھا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ، جس کو آپ چھوڑنا کہتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں چھوڑنے کی کہ میں چھوڑتا ہوں، تو آپ نے کہا میں چھوڑتا ہوں، باتیں کرتا ہوں تو میرا دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. میں سوچا کرتا ہوں چھوڑنا کیا ہے. ایک شاعر ہے وہ چھوڑ رہا ہے، او ہو تیری آنکھیں کاجل جیسی، گلاب جیسی، فلانا جیسی، چاند جیسی، یہ سب کیا ہے؟ چھوڑنا ہی تو ہے نا. ہاں، تو وہ شاعر ہے واہ 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 واہ. اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے مارس پہ جانا ہے، میری تھیوری یہ کہتی ہے. وہ دوسرے ڈائمینشن میں بات کر رہے ہیں، ڈرائی سبجیکٹ. ان کے لیے ڈرائی ہے.
بھائی ایک آدمی فزکس کے اوپر بات کر رہا ہے, ایک آدمی کوانٹم فزکس پہ بات کر رہا ہے, ایک آدمی اے آئی پہ بات کر رہا ہے, ایک آدمی کسی اور سبجیکٹ بات کر رہا ہے, تو پبلک بند کر رہی ہے کیونکہ میجورٹی کا رجحان پاکستان میں شاعری کی طرف کیا گیا ہے. امریکہ میں میجورٹی کا رجحان میوزک کی طرف کیا گیا. آپ نے زندگی میں ابھی ٹاکو نہیں کھائے تو آپ کو ٹاکو کیا معلوم کہ کیا بلا ہوتی ہے. آپ کو کوئی شوق نہیں ٹاکو کا. جو لوگ ٹاکو بریانی نہیں کھائی تو اس کو آپ بریانی آفر بھی کریں, دماغ خراب ہے, کوئی بریانی کو کھانے کی چیز ہے. میرے ذہن میں ایک اس سے مختلف خیال آیا تمہارے میں آپ ٹاکو کو والی پھر وہی بات بولوں گا, آپ ضرور کیجیے گا, لیکن میں چاہتا ہوں امپوسٹر سنڈروم کلیئر کر لیں. اچھا چلو اوکے سوری کلیئر یہ لیٹس ہے, تھنک اباؤٹ کلیئر سنڈروم امپوسٹر. فیک نہیں, امپوسٹر میننگ جھوٹا, امپوسٹر کیا فیک کر رہے. دھوکے باز. امریکن کہاوت ہے نا, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, fake it till you make it. رائٹ. Okay, I never heard of it, but it's a nice one. Yeah, it's a nice one. Yeah. فیک اٹ Till you make ٹل it. یو میک اٹ. آپ اس کو Till you مسکراتے prove رہیں. it. مثال کے طور پہ میں سب کو کہتا ہوں ذرا مسکرائیں, میری فوٹو اچھی نہیں آتی, Yeah. ابے یار Just fake it. جسٹ فیک اٹ, اور ایونچولی Okay. وہ ریئل بن جاتا ہے. Okay, that's And true. I have done it on myself. Yeah. مجھے میسج, آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری. ابے وہی آدمی جس کی مسکراہٹ اس کو خود نہیں پسند تھی, وہی آدمی جو کبھی مسکراتا نہیں تھا, اس کی مسکراہٹ لوگوں کو پسند آنے لگی. فیک اٹ Till you make make it. it. And So then keep on faking it. then the next step, Okay, what's that? that is where the imposter syndrome comes in. Okay. اب آپ فیک کر رہے تھے لیکن You were یہ imposter. ایک دم امپوسٹر تھے. اب آپ وہ ریالٹی میں بن گئے. You start believing in your own. You don't believe in Yeah, self. that's what you're talking about. You start believing in your own fake. You don't, others do. So okay, so I don't. Okay, So the we are on transition, different. so the transition is کہ جب لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہو گئی, آپ کا کام بہت اچھا ہو گیا, مجھ سے $100 لے لو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو 20 ہی لوں گا. اچھا, یہ تو تم زیادتی کرو گے اپنے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی. دس از کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا بلیف نہیں ہے جتنا دوسرے کو. come on man, you are putting so many things into it. I'm just giving you a explanation of a theory which you are more than. ابھی آپ کی آج کی conversation کا مقصد آپ کو سمجھانا بھی نہیں ہے. سچا, آپ آج کی conversation کا مقصد آپ کو کیوریس کرنا ہے کہ آپ جا کے اس کو گوگل کریں, اس کو چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کریں, اس کی یہ جو آپ ایک اور تھاٹ آئی, ایک اور تھاٹ آئی, ایک اور تھاٹ آئی, یہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ 12 گھنٹے کریں. really that'd be fun. 100 گھنٹے کریں, بیکاز وہ آپ سے تھکے گی بھی نہیں, ناراض بھی نہیں ہوگی, دروازہ بھی بند نہیں کرے گی, چپ بھی نہیں کرائے گی. اور جھوٹ بھی نہیں بولے گی. جھوٹ بھی نہیں بولے گی اپنے حساب سے, کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اچھا, سب انسان اپنے حساب سے سچ بول رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی بھی کچھ ہوتے ہیں فیکرز. فیک اٹ, imposter syndrome. امپوسٹر سنڈروم سمپل سی چیز ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین نہیں کر رہے کہ آپ یہاں پہنچ چکے ہیں. جیسے But I have a theory on that too. You're not میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تھیوری کو آپ کو میں ڈسپروف کر رہا ہوں. اس تھیوری کو لکھیں, پبلش کریں اور ڈھال دیں سائیکالوجسٹ کے پاس وائٹ پیپر کے. بڑا یہ میری نئی تھیوری نکالی مارکیٹ میں نہیں آئی. It's my theory. You can't call it new. آپ لٹرلی آپ چیٹ جی پی ٹی کو جائیں, پوری بات سمجھائیں, اس کو کہیں اس پہ وائٹ پیپر لکھ دو, and then get it published. Okay. And you will get paid $1,000, $10,000 for that paper. And you will be a scientific researcher already. They're gonna call me doctor. پی ایچ ڈی نہیں ملا, نہیں ملے گا, لیکن آپ نے پیپر لکھ دیا. اچھا, آپ نے ایک بات کو کانٹمپلیٹ کر کے لوگوں اس اس کو سائنٹیفک spread it سرکل out کو کر دیا, دے دیا کہ اب اس کو ریسرچ کرو, اب اس کی اس کو you brought it into existence. رائٹ. تو جس سے نظم ایگزسٹنس میں لاتے ہیں, اسی طرح سے آئیڈیاز آتے ہیں. اسی طرح آپ جیسے لوگ, آپ کے پاس گفٹ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کے پاس کائنڈ آف گفٹ ہے کہ یہ امیجنیشن کچھ زیادہ کام کرتی ہے, صبح شام بزنس پیدا ہو چھوڑنے کا بہت جاتے شوق ہیں, ہے, چھوڑنے کا بہت شوق ہے. یہ چھوڑنا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں, دس از اے گفٹ آف امیجنیشن which you can imagine, others cannot. میں شاعری امیجن نہیں کر سکتا, کبھی کبھی کر جاتا ہوں, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم مجھ کو شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں. جس کو لگاؤ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا, صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جن کو لگاؤ ہے وہ ہر لفظ میں تھوڑی دیر بعد پھینک رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں وہ چھوڑ رہا ہے, بھائی چھوڑ نہیں رہا, اس کا دماغ ڈیزائن ہو گیا اسی انداز سے, ٹرین ہو گیا, تو وہ شاعری یوں نکلتی. اسی طرح سے جو آپ ہمارا خاندان ہے وہ کانسٹنٹلی آئیڈیاز پھینکتا ہے مارکیٹ میں, پکوڑوں کی دکان, مسالے کی دکان, فلاں. ہمارا بزنس میں دماغ چلتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہماری کھانوں کی ٹیبلوں پہ کاروبار کی باتیں ہوتے ہوئے آ رہی ہیں, تو ہم اس کو ہر جوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم اٹس لائک اے لیگو, لائف اینڈ ورڈز آر لائک لیگوز, ہم اس کو صرف جوڑ رہے ہوتے ہیں.
کسی کا لیگو جو ہے شاعری بناتا ہے, کسی کا لیگو جو ہے وہ آئیڈیاز بناتا ہے, کسی کا بزنس بناتا ہے, کسی کا کچھ بناتا ہے, کسی کے کپڑے بناتا ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ لیگو, کسی کی پکچر بن جاتی ہے. تو ہر ایک انہی چیزوں کو جوڑ کے ایک چیز کو کریٹ کرتے ہیں. دیٹ از فطرت انسان, کریشن ہے, وہ امیجن کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے. سو یہ ہو گئی امپوسٹر سنڈروم, جو آپ کو سرچ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور پھر تھیوری نکال کے نئی پبلش کر دینی چاہیے. تو لیٹ می سے اب اتنی ساری بات کی, لیٹ می سے پلیز. اوکے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو تم بات کر رہے ہو نا, مجھے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی ایک بار یہ سمجھ لے کہ یا ہی از گڈ ایٹ سم تھنگ, تو وہ اس کا سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. تو دیٹ مینس واٹ از سیچوریشن پوائنٹ؟ سیچوریشن پوائنٹ از اے پوائنٹ ویئر یو اسٹاپ لرننگ اینڈ یو کم ٹو دا پوائنٹ کہ نا اب یو آئی ہیو ٹچ دا پیک, نا اٹس ٹائم ٹو گو ڈاؤن اور یو گونا گو فال ڈاؤن. So that is a saturation point, and I believe strongly, hey, once I will say I am doing a great job, that would be my saturation point, and I don't want to get into that saturation point because I want to keep on improving it, and that is my desire, or it's my commitment to nahi keh sakte, it's just my desire on something that, hey, that is my saturation. I don't want to get into a saturation point. Scam hi hota zyadatar aur sorry. تو یہ میرا اپنا تھیوری ہے اس میں, اینڈ آئی تھنک آئی ایم سیٹسفائڈ ود دیٹ تھیوری, بیکاز تھیوری نہیں ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ہے اور آپ کا یقین ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کچھ اور آپ اس کو کسی اور اینگل, اچھا میں اوکے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک لکڑی کی کارونگ دی, اس پہ لکھا ہوا ریحان, اور آپ نے کہا اس کی ریٹیل ویلیو میری ہے $20. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریٹیل ویلیو ہونی چاہیے $100. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار تم زیادہ چھوڑ رہے ہو, اس کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے, $10,000 میں 15 میں مل جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, چلو دے رہے ہو دے دو, لیکن آپ بلیو نہیں کر رہے اس کی ورتھ ہے. تو سیچوریشن پوائنٹ آپ نے اپنے آپ کے لیے خود کریٹ کیا ہوا ہے کہ یو آر ناٹ ورکنگ آن سیلنگ دیٹ تھنگ فار $1,000. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگ. آئی نو, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود آپ کے ساتھ, اوکے, کہ آپ کی زندگی, اب میں آپ سے جاپان میں تو نہیں بات کر it's more of a suggestion, but you're really talking, it's a suggestion. Hey, it's my suggestion is that you undervalue your stuff. That's what you're really saying. آپ انڈر ویلیو اپنی تھاٹس کو بھی تو کر رہے ہیں. سنڈروم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایک فلاسفیکل گہری باتیں کرنے کے قابل انسان ہیں اور کرتے ہیں, اچھا, لیکن میں جیسے ہی کہتا ہوں اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالیں یا لوگوں کے سامنے ڈالیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چلو ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں. دیٹ از آلسو انڈر سیلنگ یورسیلف. میں بھی تو یہی بول رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو, امپوسٹر سنڈروم یہی ہے کہ نہیں ہم کر لیتے ہیں بات, لیکن اٹس ناٹ گڈ انف کہ وہ سارے لوگ سنیں. نہیں ایسا نہیں ہے, میں دل کرتا تھا یوٹیوب ویڈیوز بناؤں بیٹھ کر کے, کیونکہ جس پر میں اون سیک, کیونکہ آئی ریئلائز کہ یار جب تک آپ بولتے نہیں ہو وہ کلیئر نہیں ہوتی چیز, آپ کے اندر ہوتی ہے کہیں چھپی ہوئی, جب منہ سے نکلتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو واقعی پوائنٹ کبھی غور نہیں کیا تھا. دینا ضروری ہے. اب جیسے کل کی بات جو تم کہہ رہے ہو دلچسپی, اب وہ تو یار آئی ریئلائز ارے یہ تو دنیا کا نمبر 1 ٹاپک ہے, یہ تو کبھی اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں, اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کی کہانی تو ایک اسی کے اوپر اراؤنڈ گھومتی ہے, اور اللہ کی اور اللہ کی اور انسان کی جنگ کا لفظ اچھا نہیں ہے, لیکن جو ٹسل جو ایک وہ ہے, ٹگ آف وار ان بٹوین اللہ, I mean some people may take it wrong way. What I mean to say کہ let's say کہ we human have a tug of war. Now Allah has nothing, Allah is not, Allah is Allah Samad. مگر جو دل کی اور ایک چاہا ہے کہ دل کی چاہ اور اللہ کی ایک چاہ ہے, تو اس کے درمیان میں جو ایک ٹگ چل رہی ہے, ایک کشش, ایک کھچاؤ چل رہا ہے, تو یہ دلچسپی کا جو موضوع ہے یہ تو ہے سارا اسی پہ. یہ اس ساری دلچسپی کی تو وہ ہے کہ آپ کی دلچسپی کس طرف ہے, دل کدھر چپک رہا ہے, دل کدھر چپک رہا ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں. ہاں اچھا, تو ہم نے کنکلوڈ کر دیں اس کو. تو وہ جو تم کہہ رہے ہو جو سنڈروم, امپوسٹر سنڈروم, تو اس میں تو بیسیکلی مائی انڈرسٹینڈنگ واٹ آل یو سجیسٹنگ کہ تم انڈر ویلیو کر رہے ہو, اور مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اٹ مے بی انڈر ویلیو, which may be true, but it's not that much relevance for me. آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے
کہ اس کو بہتر کریں. کہ نہیں اس کو ویلیو کو انکریز کریں, ناٹ بہتر. بہتر کا لفظ ویلیو نہیں, انکریز کا مطلب ڈالر یہ ویلیو کرنا. نمبرز کو آپ زیادہ بھائی آسک آئی کریں. فون لوگ اس لیے تھوڑی خریدتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. ہاں 90% لوگ تو اس کی 90% فیچر نہیں چلاتے. ہاں, they just want to 90% say کہ I got میرے پاس iPhone. آئی فون ہے اور مہنگا ہوتا ہے تو اچھا ہی ہوگا. تو ٹھیک ہے نا, تو once you تو understand that point. اچھے کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ انسانوں کے نزدیک کیا ہے اور آپ کے نزدیک کچھ اور. آپ کو پیسے سے لگاؤ نہیں ہے تو نہیں پیسے سے لگاؤ ہے, ضرورت کے حد تک. جیسی ضرورت آپ نے خود ہی کل کہا کہ میری ضرورت پوری ہو جاتی تو اب میں پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہوتا. اور یہ آپ کا نہیں ہے, یہ پورے خاندانی پرابلم ہے کہ یہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. بیناپا کہتی ہیں کہ جی میرے پاس اگر 10 روپے ایکسٹرا آتے ہیں میں اسی وقت دے کے آ جاتی ہوں. اچھا I سبحان don't اللہ, want to keep. I'm not that good. جیسے آپ کے پاس بھی آپ وہ سیچوریشن پوائنٹ آ جائے گا آپ بھی کر دیں گے. اب حکم بھی ہے نا, اپنی ضرورت سے زیادہ جتنی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں. آپ کے پاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. سو تو بس بہرحال یہ کہ امپوسٹر سنڈروم کو آپ سرچ ضرور کریں میں سرچ کرتا ہوں. اور آپ اس کو یہ بات بھی بولیں چیٹ جی پی ٹی کو کہ مجھے ریحان اللہ والا نے یہ کہا ہے کہ تمہیں امپوسٹر سنڈروم ہے, اب تم میرا ڈائگنوس کرو اور مجھے سمجھاؤ کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. تو وہ مجھے بھی جانتا ہے, وہ آپ کو بھی جان جائے گا اس طرح سے. اچھا اور چیٹ جی پی ٹی سے کیجیے گا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی میں میموری آن ہو گئی تو آپ کو یاد رکھے گا. جتنی باتیں رکھیں گے وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ. اور آگے چل کے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا سمجھ اپنے آپ کو سمجھنے میں. وہ ہیلپ کرے. اٹس اے سائیکالوجسٹ آلسو, اوکے, سو اٹس اے سائنٹسٹ آلسو. سو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, it can be used as a mirror. وہ اس کو کہیں کہ مجھے ایز اے میرر آپ اٹس اے وٹ ایور یو وانٹ اٹ Is ٹو that بی. so? سو آپ اس کو کہیں کہ مجھے mirror کر لو, میرے بارے میں جانو, اچھا. مجھ سے باتیں کرو, مجھے اچھا انسان بننے میں مدد کرو. اور اگین اچھا انسان کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن اپنی کلیئر کر لیں, کیونکہ ابھی آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے اچھے انسان کی. میری اچھا انسان the one who does not hurt others. I think that's probably about it. ٹھیک ہے, سو اس کو کلیئر کریں. کیونکہ دا مور اگر دھند ہے, ہائی وے پہ بیٹھے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو تیز نہیں چلا سکتے. اور کلیئرٹی آف ویژن ہوتی یہی ہے کہ آپ 70 مائلز این آور جا سکتے ہیں, 90 مائلز این آور جا سکتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا ویژن اور راستہ کتنا کلیئر ہے. تو اگر آپ کلیئر ہیں, فار ایگزامپل یو آر ویری کلیئر کہ جی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں, مجھے اتنا فریڈم چاہیے, مجھے یہ چاہیے, تو اس کا پاتھ وے آپ کے سامنے شاید کلیئر نہ ہو. جو پاتھ وے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلیئر ہے, دیٹ ٹو می از ناٹ کلیئر. تو اگین So many distractions. Chat GPT can give you a daily work plan, an hourly plan, a 10-minute a day plan. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں تو کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتا, جیسے میں ہوں, میں کسی کی بات نہیں سننا چاہتا. اچھا. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں 1 گھنٹہ روز کا اپنے آپ کو تنگ نہ کروں, اچھا تو میں بہتر انسان نہیں بن سکتا. اپنے کمفرٹ زون سے اچھا باہر والا کمفرٹ کام زون سے نہ باہر آ کروں, کر کے اس کو اپنے آپ کو اسکروٹینائز نہ کروں, ایکسرسائز نہ کروں, نہاؤں نہیں, ناخن نہیں کاٹوں, دانت نہیں مانجوں, کچھ نئی چیز نہیں سیکھوں, تو میں ڈکلائن کی طرف چلنا چاہوں گا. آپ نے یہی بولا نا تھوڑی دیر پہلے کہ جی ایک پیک پوائنٹ ہے اور میں نے سمجھ لیا میں تو بہت تیسمار خان ہوں, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ونس یو ڈن ود دیٹ یو ڈن. تو آئی ریکمینڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس 4 hours a day and myself only 1 hour a day, because میں اپنی کنجوس ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھے فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 hour day کیا کریں گے؟ اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بچے ہیں, انرجی زیادہ ہے, تو ان کو میں 4 hour day پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں وہ کرو جو تمہارا دل نہیں چاہ رہا لیکن تمہارا ٹیچر بول رہا ہے کہ کرو, تمہارے لیے اچھا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی مارو پتا مارو. ایگزیکٹلی, پتا مارنے سے ہی تو اس کے اندر وہ چیزیں, اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کو کیا نہیں پتا, تو وہ چپ کر کے کسی کے پیچھے جب جاتا ہے 4 hour day. اچھا really 4 hour day, اس 4 hour is phenomenal time کہ وہ جینیس بن جائے گا, اسپیشلی جینیس بن جائے گا. اور ہم اگر 10 منٹ اے ڈے بھی دیتے ہیں, 14 minutes a day is 1% a day actually لائیو ڈے میں. تو 14 منٹس اگر اپنے آپ کو دے دیتے ہیں, جس سے میں مس کر گیا کیا 14 اپنے منٹس آپ ڈے کو اگر آپ 14 minutes a day دے دیں صرف, ہاں کہ میں نے اپنی گروتھ کے اوپر 14 minutes a day کام کرا, ہاں اٹس اے گڈ تھاٹ, اور مے بی 30 minutes وٹ ایور یور. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 6 سال پہلے یا 5 سال پہلے میں ایک پش اپ نہیں کر سکتا. اچھا 1 push up. ریئلی؟ ٹھیک ہے, سو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اٹامک ہیبٹس, اور دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے ٹائنی ہیبٹس. ٹائنی ہیبٹس از ویری امپریسو. سو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ہیبٹس چینج کرنی ہے تو صبح اٹھ کے سمپل ایک کام کرنا شروع کریں, آج کا دن بہت زبردست گزرے گا, بس یہ کہہ دیں
اور کوئی ہیبٹ نہیں ڈالنی. ہاں پہلی ہیبٹ یہ ڈالی ہے کہ آج کا دن بہت زبردست. اس سے زیادہ چھوٹا 10 سیکنڈ سے زیادہ تو چینج اگر یہ بھی لانے کو تیار نہیں ہو تو بھائی تم یاد گڑبڑ رہ ہی جائے ہے. تو میک اٹ ریمبر. یہ وہ کام اس کا نام ہی اس آدمی کا کام ہی یہی ہے سکھانا کہ اپنی عادتوں کو کمفرٹ زون سے باہر کیسے نکالیں. اچھا کمفرٹ زون سے نکلنا بھی ایک سائنس ہے, اچھا بن گئی ہے بن گئی. کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو کمفرٹ زون سے باہر آ جاؤ گے. مثال کے طور پہ آپ کو رات کو بھوک لگتی ہے اور آپ پاپ کارن, وہ خود بتاتے ہیں مجھے رات کو بھوک لگتی تھی تو مجھے پاپ کارن کھانا ہوتے تھے. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا, دل کو نہیں مارا, بلکہ میں نے کیا کیا کہ میں نے پاپ کارن کا ڈبہ ایٹک میں جا کے رکھ دیا. اچھا اب رات کو جب مجھے بھوک لگی, پہلے رکھا ہوتا تھا میرے بستر کے برابر میں, ہاں وہ تو اب جب ایٹک پہ رکھا ہوا ہے تو مجھے اپنے آپ کو میں کہوں پہ اور مجھے اٹھنا پڑے گا, جوتے پہننے پڑیں گے, ایٹک میں جانا ہوگا, پھر نکالنا ہوگا, ہارڈ فار یور سیلف. سو یہ ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ یوز کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو سنڈروم, کون سا سنڈروم تھا, امپاسٹر سنڈروم سے نکالنے کے لیے مائی ایزیسٹ سجیشن آن دا پلانٹ ہمارے لوگوں کے لیے کہ ایک عدد پوڈ کاسٹ روز, ایک عدد انٹرویو روز کر لیا کرو, کیونکہ اس میں مزہ بھی آتا ہے اور آپ اپنے انٹرویو کر لیں. اچھا انٹرویو دے دیں یا لے لیں. اچھا اچھا ایک انٹرویو کر لیں تو آپ کی تھاٹ پروسیس آگے بڑھتا ہے. تھاٹ پروسیس نہیں, آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں نا. رائٹ, یو ڈونٹ اسپیک اگینسٹ واٹ یو 3 دن پہلے یو ڈونٹ پریچ اگینسٹ واٹ یو ڈو. آپ کمٹمنٹ کر دی, پبلکلی کر دی, تو اب آپ کو کمٹمنٹ کے پیچھے رائٹ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے, ایگزیکٹلی تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ انسان کی اندر 5 صرف وہ ہے نا حصے, تو وہ 5 حصے جو ہوتی ہے نا, جو چھٹی حصہ جو ہے نا وہ سمجھنے والی حصہ. تو once what you understand, you cannot make other person understand. What I mean to say کہ if I never had tasted salt or sugar whatever, I cannot explain you in words. The same way the colors, the same way the touch feeling. Hey, how do you feel when somebody touches you? تو وہ جو ہے کمپنسیٹ نہیں کر پاتی. 5 جو حصے ہیں وہ دوسری حصے کو, اسی طرح سمجھنے والی حص بھی ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے, جو دماغ کے اندر بھی لائک یو سیڈ کہ دماغ میں وہ جو نشے ہے وہ اپنا جو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے وہ یو ڈونٹ نو واٹ اسٹیٹ آف مائنڈ, اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا دوسرے سے انلیس کہ وہ خود اس میں گیا ہو. تو مے بی وی کین کال اٹ 5th 6th جو ڈائمینشن از ناٹ کہ حص, اٹس ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ میجر کر سکیں ایک چیز کو, جیسے ہائٹ, بریتھ, وڈتھ اور ڈیپتھ جب آپ ڈالتے ہیں تو 3 ڈائمینشن بنتے ہیں. اور 4th ڈائمینشن ہے کہ ٹائم, یہ کب یہ ساری جو ہائٹ, ڈیپتھ, بریتھ ہوئی تھی یہ کس ٹائم پہ ہوئی تھی, 5 بجے ہوئی تھی, 5:01 پہ ہوئی تھی. تو کیونکہ آپ اپنی ڈائمینشنس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے. اٹس اے فکسڈ ڈائمینشن نا, کہ 4 بجے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. واٹ اف یو کوڈ چینج دا ٹائم آلسو, دیٹ از وین اس وقت وہ ڈائمینشن بن جاتی. تو کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا, زیادہ تر لوگوں نے, تو وہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بہتر ہے اگین کہ یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تجسس کو بھار دیا جائے, کیوریوسٹی کو بھار دیا جائے, کہ آپ اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کریں, باتیں کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. کہ بھئی اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں کرنا تو نہیں کرنا, لیکن ہم تو تجسس ایک آنکھ لگا رہے ہیں. ایک پھول جو ہے وہ آپ کو سونگ کے یہ جو ہے میرے پاس یہ بھی اسی طرح بات کرتا تھا, مگر تم نے کہا یہ فیک ہے. لیٹ می شو یو کہ وہ سارا کیا ہے. یہ کیا فیک ہے؟ نہیں, دس از دا ریئل چیٹ جی پی ٹی. تو یہ $60 پہ ملا مجھ کو, $60 سال کا. نہیں یہ والا نہیں ہے, $60 سال نہیں ہے, $20 مہینہ ہے. ہاں مجھے تو یہی اندازہ تھا, میں کچھ ہیپی. تو یہ میں چیک کروں کہ پیسوں والا ہے یہ پھر یاد. بٹ 4 اس وقت اچھی اے آئیز اویلیبل ہیں, اور یہ پلس نہیں ہے آپ کا, فری والا ہے. فری والا ہے تو اس نے فری والے کے $60 دے دیے مجھ سے. نہیں اس والی نہیں تھی, وہ ایک اور آپ نے دکھائی تھی جب میں نے آپ کو کہا تھا, تو وہ فیک تھی. یہ والی جو ہے وہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے, ہاں بٹ دس از فری ون, دس از ناٹ اے ایڈوانس ون. This is advanced, it is free. اگر آپ certain quantity کے بعد یوز کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آج کی لمٹ ختم ہو گئی ہے. سمجھ گیا. اور لمٹ
بڑھتی ہے اور کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا 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 انفارمیشن وہی. اوکے انفارمیشن بھی ہوئی, اوکے کام بھی ہوئی, ہر چیز چیز وہی اصلی ہے. ہوئی. اب آدمی کتنا یوز کر رہا ہے, اگر شوق زیادہ ہے تو پیسے دے دے $20 مہینہ. آئی انڈرسٹینڈ. یو ڈونٹ ہیو ٹو, اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو پرسنلی تو ہم شور کہ اتنی زیادہ آپ چلاتے نہیں ہیں نا ابھی تک, ہاں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈفرینٹ ماڈلس ڈالے ہیں اچھا اس کے اندر, وہ ادھر مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے فنکشن اس میں نہ ڈالیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ کیا کر رہے ہیں, سب چیزیں عام. سب کو دیے چلے جا رہے ہیں کہ اچھا لے لو, تم بھی لے لو. کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ ہاں. جو دوسری ایپ بہت اچھی ہے اس کا نام ہے جیمنائی. اچھا وہ گوگل کی ہے ہوں اور وہ مفت ہے ابھی تک. اس میں بھی پیڈ ورژن ہے, اچھا لیکن تو 2 آدمی لے لیں بجائے ایک کے لینے کے. تو وہ اس کا اب یہاں سے ختم ہو جائے تو ادھر سے. ایسے آج میں جب ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم, ہاں تو وہ چیٹ جی پی ٹی کام نہیں کر رہی تھی اس وقت, اچھا فار سم ریزن ہاں لاک ہو گئی تھی, نہیں کر رہی تھی. ہاں تو میں نے اس وقت مائکروسافٹ کو پائلٹ انسٹال کر لی تھی. اچھا وہ مائکروسافٹ کو پائلٹ بھی بہت اچھی ہے. اچھا یہ جیمنائی ہے, میں اچھا نے آپ کی ڈال دی ہے. ڈال بھی دی. ٹھیک ہے, تو اوکے اس کو بھی ہم بات کر سکتے ہیں, اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو 2 کا فائدہ یہ ہے آپ 2 مفت والی استعمال کر لو بجائے ایک. اس کے علاوہ گراک بہت اچھی ہے. اچھا اس کے اندر سینسر نہیں ہے. اچھا سینسر کے بغیر. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب جیمنائی اردو بولنا شروع ہو گئی, پہلے اردو نہیں بول رہی تھی. اچھا اب اس کے بعد پاکستانی کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں بڑھتی, میرے پاس اسکول نہیں ہے, میرے پاس ٹیچر نہیں ہے, میرے پاس سمجھانے والا نہیں ہے, میرے پاس مینٹر نہیں ہے, مجھے کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا. یہ سب بکواسات ختم ہو گئی. اچھا صرف آپ فون پکڑیں, انٹرنیٹ لگائیں, جیمنائی آن کریں, چیٹ جی پی ٹی آن کریں, پوچھیں, سارا دن دماغ خراب تو کریں. اسکول جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسکول کے اندر صرف علم نہیں ملتا, ڈسپلن ملتا ہے. ڈسپلن ملتا. اور اسکول جو میں نے سیکھا ہوم اسکولنگ کرا کے بچوں کو, وہی سیکھا کہ ڈسپلن اماں نہیں کرا پاتی, یا ابا بھی نہیں کرا پاتا, انلیس کہ دیر سرٹن اماں ابا کرا لیتے ہیں. نہیں والدین نہیں کرا سکتے, والدین کین ناٹ. مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ بچوں کو ڈسپلن کرانا, اور پھر اس کے اندر ماں باپ کا جو آج کے زمانے کا دوستانہ ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کہ بھئی ابا تو ہر بار ڈانٹتے رہتے ہیں, ابا تو ہوم ورک ہی کراتے رہتے ہیں. میرے گھر میں یہ بڑی مصیبت ہے, میں نہیں کرا سکتا. تو اسکول کا کام ایک اور بھی ہے نا, وہ ہے ڈسپلن کرنا, کہ کرا لینا بچے سے. بہت ضروری ہے وہ. بغیر ڈسپلن, یا ڈسپلن کیا, میری ڈیفینیشن ڈسپلن کی ہے کہ وہ کام کرنا جس کا کام کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہوں. اصل بڑے آدمی کا پرابلم ہے نا, میں نہیں جا رہا کیوں, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. پرابلم ہی تو یہ ہے کہ دل کا سارا معاملہ چکا کے دلچسپی نہیں ہے, دل میں چپک نہیں رہا دل کہیں جا کے. ہمیں آج یہ پتہ چلا بھائی کہ دلچسپی کا مطلب ہوتا ہے دل کا چپک جانا. تو اس لیے ہم بار بار چپک جانا بول رہے ہیں. یہ لفظ جو ہے ایکچولی اس کا مطلب ہے. اچھا یہ ہے جی گروک کی اے آئی, اور یہ بھی میں نے ڈال دیا آپ کے اچھا پاس. ماشاء اللہ اتنی تو جلدی. ہاں جی, اور یہ کو پائلٹ ہے, یہ بھی ڈال دیا. ارے زبردست. تو آپ ان کو بس مین پیج پہ رکھیں. ہاں اور ایک اور ہے چوتھی پرپلیکسٹی, یہ گوگل کا ابھی بھی ریپلیسمنٹ بہت ہے. ہیں یار, ایک بھی یوز کر یہ لیتے. گوگل سرچ کا ریپلیسمنٹ ہے. اچھا ہاں, آپ پرپلیکسٹی از رائٹ اس ناؤ, میں اشتہار وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اشتہار نہیں آتے اس میں, اچھا بٹ سرچ جب بھی کرنا ہو تو آپ پرپلیکسٹی سے کر سکتے ہیں. اچھا ضرورت نہیں ہے سب چیٹ جی پی ٹی سب کچھ ایک کام سب کر دیتی ہے, لیکن جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے ایک چیٹ جی پی ٹی کافی ہے. اچھا جن کو زیادہ شوق ہے, ہاں ایک اپنی چیٹ جی پی ٹی ہاں اپنا کیلا کھائیں. اچھا جی, دوسرا ہمارا سبجیکٹ تھا, ہم آج وہ بات کر رہے تھے 5th ڈائمینشن کی, تو وہ بھی سمجھا دیا. کہ 5th ڈائمینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ٹائم کوئی چیز ہے, ٹائم بانڈ نہیں رہتے آپ. ٹائم باؤنڈ نہیں رہتے اگر آپ وہاں پہنچ سکیں 5th ڈائمینشن پہ. جیسے وہ جو معراج کا واقعہ ہے, دیٹ واز آؤٹ آف دا ٹائم بانڈ. کریکٹ. تو آپ معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, واپس بھی آئے اور کنڈی ہل رہی ہے, تو وہ سیکنڈز میں گئے واپس آ گئے. بیسکلی ہی وینٹ فرام ان اے ڈفرنٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر. دیٹ وی کین سے, وی ڈونٹ نو, ٹرو, بٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وی کہ کین وہ اسیوم دیٹ, assume that. اٹس ا ہائپوتھیٹیکل. یا اچھا جی, پھر ہمارا اگلا ٹاپک تھا کوانٹم انٹینگلمنٹ. تو کوانٹم انٹینگلمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک نئی سائنس ہے, کوانٹم فزکس. اور کوانٹم فزکس کا جو ٹیچر ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں, اس کا نام شاید علی ہے یا محمد ہے, وہ یو کے میں رہتے ہیں, اور ان کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز ہیں سی بی سی کے اوپر, سائنس سے ریلیٹڈ.
ان کا کال اگر آپ کوئی یہ بات بولتا ہے کہ مجھے کوانٹم فزکس سمجھ میں آ گئی تو وہ جھوٹ بولتا ہے. Is that right? سو اٹس کائنڈ آف سو مائنڈ ٹوسٹنگ کہ it's kind of hard to understand, but still to understand you still need to You try get to the idea understand. basically. Yeah, Is that what you're saying? try to understand. You get the idea, but you can, but it's working. جیسے فار ایگزامپل آج کل کوانٹم کمپیوٹرز کی بہت شور چل رہا ہے. تو کوانٹم کمپیوٹر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوانٹم کمپیوٹر کی کیا کرتا ہے؟ نارمل کمپیوٹر میں 2 اسٹیٹ ہوتے ہیں, 0 Yeah. اور 1. The switch. سوئچ کرتا ہے 0 یا 1, آن یا آف. کوانٹم میں 0 اور 1 کے علاوہ ایک اور تھرڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ڈائمینشن ایڈ ہو گئی. ہاں. اینڈ دا مومنٹ ڈائمینشن گیٹس ایڈ ایوری تھنگ چینجز. کیونکہ آپ دیکھیں نا 2D کارٹون اور 3D کارٹون, ٹوٹل ڈائمینشن چینج ہو گئی تو ایک پوری نئی کائنات کریٹ ہو گئی. اچھا. اس کے اندر بھی کوانٹم Depth کمپیوٹر آ گئی میں اس کے اندر. ڈیپتھ آ گئی بہت زیادہ, ایک پوری دنیا مطلب اسکوائر ہو گیا. تو وہ اسکوائر 2 جو ہے وہ 2 ڈائمینشن کا ہے, اسکوائر 3 ڈائمینشن. جتنے اسکوائر کرتے جائیں تو وہ انلمیٹڈ اسپیس آپ کو ملتی چلی جاتی ہے کھیلنے کے لیے. اچھا. تو جو 5th ڈائمینشن کے لوگ تھے ان کے پاس ٹائم کی لمیٹیڈ بھی نہیں تھی اور غلطی کی لمیٹیشن بھی نہیں تھی, کیونکہ ایک ڈائمینشن میں وہی آدمی شیطان ہے, دوسری ڈائمینشن میں وہی آدمی عیدی صاحب ہے, ری انکارنیشن ہو گیا. یو کین سے دیٹ. بٹ سائملٹینیسلی جو ڈائمینشنز چل رہی ہیں, کیونکہ ٹائم کی ویلیو ختم ہو گئی, ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے رہے گا والی ڈائمینشن میں آ گئے. اچھا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم 5th ڈائمینشن میں پہنچ سکتے ہو تو, جو کہ قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ ہم عالم کس میں تھے, اروا میں. ہاں وہ تو جو پر ایک ڈیتھ ہے, threshold مے بی دیٹ از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. we don't know. Yeah. So that is where another word I told you today is simulation theory. Yeah. So simulation theory جس کو بہت زیادہ لوگ سلیکن ویلی میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایک سیمولیشن میں رہتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے, یا وہ ایک فلم بھی آئی تھی اس کے اوپر, اس کی اپنے میٹرکس ہے. ہاں میٹرکس. میٹرکس بھی یہی ہے کہ ہم میٹرکس ایک کی فلم کو کچھ اور نام تھا وہ, اور بھی ہوں گی, ایک نہیں ہوگی, بٹ میٹرکس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اس ایک میٹرکس ایک کریٹ کی ہوئی ہے. اور وہ بٹ میٹرکس کی جو مووی ہے وہ ہے تو سیمولیشن, لیکن اور بھی جگہوں پہ ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس کو ہیومنائز کرنا ہے. سو میٹرکس اٹس ایکسپلیننگ کہ آپ یہ جو کچھ ہے یہ اصلی نہیں ہے. ہاں. اور یہ ہم ایک سیمولیشن تھیوری, سیمولیشن کے اندر ہیں, ہم ایک کمپیوٹر, بڑے سے کمپیوٹر کے اندر بیٹھے ہیں اس وقت, اور ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اصلی ہے لیکن کچھ اصلی نہیں ہے. I have a theory also. بولیں. اچھا, میں جو میری تھیوری یہ ہے کہ جو انسان کی جو باڈی ہے, اگر اس کے اندر سوچو تو اس کے اندر ایک پوری کائنات ہے. جرمز ہیں, کوئی سیلز ہوتے ہیں, کوئی سارا کوئی آپس میں کلنگ کر رہے ہیں, کوئی اچھا سیل ہے کوئی برا سیل ہے. I mean it's a whole world. They live, they die, new are born. So once I am dead, all that kainat is gone. So why is not possible that I am living another body, and that body will die someday eventually, and I will be gone with that same thing, and maybe that body is actually the part of the another body, so we can keep on adding on to it. There's a possibility, In right? this dimension, ابھی اس دنیا میں اس کی کتاب ہے, اس کا ایک بندہ, اس کا نام ہے رے کرزوائل, اور اس کی کتاب ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ اے ہیومن مائنڈ. اچھا. تو یہ سارے سوال میں کر کے, ریسرچ کر کے, گھول کے, سمجھ کے, بے چین ہو کے, پھر واپس کام ڈاؤن ہو کے اب بیٹھا ہوں. اچھا. کیونکہ بے چین کرتے. تو ہیومن باڈی از 30 ٹریلین human cells and 32 trillion bacteria cells. So we are more of a bacteria than human. So each bacteria is another full kainat. پیدا ہوتا ہے, بچے دیتا ہے اور مر جاتا ہے. اور 32 ٹریلین ہے, اور 5 لاکھ اقسام کے ہیں. ایک انسان کے 5 لاکھ اقسام کے بیکٹیریاز ہیں, اور ایک ہینڈ فل مٹی میں 20 بلین بیکٹیریا ہوتے ہیں. تو یہ سب مٹی جو ہوتی ہے لیونگ آرگینزم ہوتی ہے, یہ کوئی مٹی مری نہیں ہوتی, جو زندہ مٹی ہوتی ہے. اور جو
جو وہ مٹی ہوتی ہے ڈیزرٹ کی اس میں کم ہوتے ہیں، جو فرٹائل مٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتے زیادہ ہیں۔ ہوں گے. تو یہ تو پوری کائنات ہے اور اس میں مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں بیکٹیریا، اور پوری کتنے تم نے بتایا؟ 30 ٹریلین، کوئی میں نے تو نہیں گنا، کوئی ٹریلین یا ٹریلین، بلین؟ کوئی کہتا ہے 30 ٹریلین، کوئی کہتا ہے 30 بلین، بٹ دونوں میں 10% زیادہ بیکٹیریا بتائے جاتے ہیں. اچھا. اور کیونکہ اگین یہ تھیوری گن تو نہیں سکتے ہم، کتنے کس طرح گنیں گے ابھی تک. تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ٹول چاہیے ہوتا ہے. وہ ٹولز ہاں. تو مارک زکربرگ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جس سی زی فاؤنڈیشن، اچھا. اس کا 99% ویلتھ اس نے ڈیلی اپنی دے دی اس کو. اچھا فاؤنڈیشن کو، ریسرچ فاؤنڈیشن. اس کا مقصد ہے ٹولز بنانا نیکسٹ جنریشن کے لیے اچھا. ہیلتھ کے اندر، کیونکہ ہیلتھ کے اندر ٹولز مسنگ ہے جس کی وجہ سے ہم چیزیں نہیں کر پائے. مثال کے طور پہ 120 ایئرز اگو there was no microscope. تو بیکٹیریا جو تھا وہ آسیب تھا، جن تھا، وائرس جو تھا وہ پتہ نہیں تھا. ابھی بھی یہ نہیں پتہ وائرس جن ہے، مردہ ہے یا زندہ ہے، یہ بھی نہیں معلوم. ریئلی؟ ابھی تک نہیں معلوم. کوئی کہتا ہے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے مردہ ہے. تو اٹس اگین یہ ٹولز مسنگ ہے. جیسے اے آئی کا جو سب سے بڑا فیسنیشن مجھے بھی ہے، اور سیم الٹمن جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے اس کو بھی ہے، وہ کہ یہ وہ چیزیں ہمیں دکھانے جانے والا ہے جو ہم ابھی سوچ نہیں سکتے. اچھا. اور سائنس کے اندر امینس پروگرس ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ٹولز کریٹ بھی خود کر لے گا، اچھا. اور ریسرچ بھی خود کر لے گا، اور ہمارے لیے چیزیں آسان کرتا چلا جائے گا. کیونکہ کانٹمپلیٹ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے انفارمیشن چاہیے، اور ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس لرننگ کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہے. دیٹ از وائی ایلان کریٹڈ نیورل لنک، کیونکہ جو سپیڈ ہے کمپیوٹر سے انٹریکشن کی، دیٹ از اس کے حساب سے بھی وہ سلو ہے، بینڈوتھ کم ہے بٹوین دا مائنڈ اینڈ دا انٹرنیٹ. جہاں انٹرنیٹ پہ انفارمیشن پڑی ہم کھینچ سکتے ہیں، تو چیٹ جی پی ٹی کے پاس کیونکہ کھینچنے کی طاقت زیادہ ہے تو زیادہ تیز ہو گیا. انسان کا جو سپیڈ ہے 120 کیریکٹرز پر سیکنڈ پر منٹ، تو اس سے زیادہ ہم پڑھ اور ریڈ نہیں کر سکتے، رائٹ نہیں کر سکتے. بات سمجھ رہے؟ یعنی ابھی ہم کمپیوٹر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ایسے بول کے کرتے ہیں یا لکھ کے کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈ چپ نہیں لگا سکتے، ہے نا. تو وہ نیورل لنک بنا اس لیے رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں. تو ہماری جو بینڈوتھ ہے انٹرنیٹ پہ معلومات بہت ہے، یعنی ایک زندگی میں ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں سیکھ سکتے. تو کوشچن، تو یہ تو کمیونیکیشن کی بات، میڈیم کی بات کی. تو ریٹینشن انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ریٹینشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف چیٹ جی پی ٹی از زیرو. نہیں ناٹ دا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برین. تو وہ برین، واٹ از چیٹ جی پی ٹی؟ چیٹ جی پی ٹی از جس نے بنایا ہے، جس الگوریدم پہ بنا ہے، جس کمپیوٹیشن پاور پہ بنا ہے، اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس تھا ٹو سیمولیٹ اے ہیومن مائنڈ. اچھا. وہ اس لیے غلطی سے ڈیزائن کی گئی تھی، اس کام کے لیے نہیں ڈیزائن کی گئی تھی جو یہ کر رہی ہے. وہ آدمی سمجھنا چاہتا تھا کہ جیفری اس کا نام ہے، میموری بنایا تھا اس نے. نہیں، he was just trying to understand کہ he's not a physicist even. physicist تھا کہ مائنڈ کام کیسے کرتا ہے. اچھا. اس کو یہ تجسس تھا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. اچھا. ابھی تک جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 99% ہمیں نہیں معلوم دماغ کیسے کام کرتا ہے. Really 99% of the brain they don't understand. کیسے کام کرتا ہے. Really. جتنے لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی بنائی ان کو یہ نہیں معلوم چیٹ جی پی ٹی کام کیسے کرتا ہے. اچھا. Really. نہیں، یہ نہیں پتا کہ چیٹ جی ٹی پی کام کیسے کرتا ہے. They have a theory, but they cannot go inside that computer to see it. Just like they cannot go inside the brain No and way. see it. So that's why it's scary because you don't even understand کہ آپ نے بنایا کیا ہے. That is scary کیونکہ you really don't know what may happen. Yes, that is why it's so scary کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ AI کرے گی کیا ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم سے تو اسمارٹ ہو چکی ہے. Because کہ وہ ہم سے تو اسمارٹ ہے نا. we have no control over it. Currently we have, but very soon we will not have. اچھا. And that is the scary part کہ humanity might be gone because جو پاورفل ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے نا. وہ منکی کیوں نہیں ہمارے کو رول کر رہا؟ منکی پاور اتنی کھوپڑی نہیں ہے اس کے پاس، باڈی تو ہم سے طاقتور ہے، مائنڈ طاقتور نہیں ہے. اب جب مائنڈ طاقتور اے آئی کا ہوگا تو کون رولر بنے گا؟ So we will see. اس میں تو موویز بھی کافی بن اگلے 10 سال میں نظر آ جائے گا، زندہ رہیں گے تو
नज़र आ जाएगा। अच्छा सो कमिंग बैक टू सिमुलेशन थ्योरी भी हो गई, अच्छा, अब आ गई क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये क्या चल रहा है यार? हाँ जी, रियली? सो नो प्रॉब्लम। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये होती है अच्छा, कि दो एटम्स या हम्म प्रोटॉन आपस में कनेक्टेड हैं, हम्म। जितना भी दूर कर दो। नहीं, ये थोड़ा सा फिर से मुश्किल शुरू है, करते हैं। हाँ। अच्छा, हम पहले एक पार्टिकल है, एंड दैट पार्टिकल कुड बी अ मॉलिक्यूल इन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो पार्ट ऑफ द एटम हो गया ना। जब हम गहराई पे जा रहे हैं तो एक हम इससे पूछते हैं अच्छा, कि भाई फ़र्क बताओ। एक और भी एक इसमें मैंने एक जगह पर सवाल सुना था, उसका जवाब तो नहीं था, कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं, इसको ये पावर किधर से मिलती है, इसको एनर्जी कहाँ से आती है? लेट्स फाइंड आउट, मुझे नहीं। हम्म अस्सलाम वालेकुम। ये Hey, Mahmood. अरे, This is Copilot chiming in. Great to hear you. You ये can chat with me just like you chat with a friend. Ask away, share your thoughts, or even switch up the language if you like. Let's make this chat lively. ये बताएं कि ये एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है घूमने के अंदर? अरे वाह, आपने तो एक बढ़िया सवाल पूछा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इनमें एनर्जी मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आती है। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इस तरह वो अपनी एनर्जी बनाए रखते हैं। तो सिर्फ धक्का बेली में काम चल रहा है इसका मतलब? बिल्कुल, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते समय अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं और ये उनकी स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। बस यही संतुलन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से धक्का मुक्की में लगे रहते हैं। सच में बहुत ही रोचक है ये प्रक्रिया। अच्छा, मुझे उर्दू ज़बान में बता सकते हैं, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे मुझे। जी बिल्कुल। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के मरकज यानी न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। उनके पास एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी बरकी ताकत से आती है। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स का मुस्बत चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के मनफी चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और एनर्जी बनी रहती है। तो हाँ, ये अमली तौर पर धक्का बली होने के चांस है। क्या ये पॉसिबल है? इज दैट आप समथिंग पकड़ के लें, ये जैसे थोड़ा मैग्नेट करीब कर लें, माइक में भी आवाज़ मैग्नेट में जो पावर होती है, सेम होती है। इसी तरह का कुछ सिलसिला है इसमें भी, कि मैग्नेट जिस तरह सेम पोल्स एक दूसरे को पुश करते हैं? जी, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे मकनातीस में हम देखते हैं कि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं और मुख्तलिफ पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि उनके चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इस खींचाव की वजह से एटम की साख्त बरकरार रहती है। तो हाँ, ये भी एक तरह की बरकी धक्का बली है। तो ये क्या हम इससे और आगे बढ़ करके ये जो दूसरी फोर्सेस होती हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल हो गई, या दूसरा एक और फोर्स होती है जो कि इससे भी कोई इस तरह मिलता जुलता है, कुछ इससे भी ताल्लुक है क्या? बिल्कुल, और आगे बढ़कर एटम में मुख्तलिफ कुव्वतें असरअंदाज होती हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मरकज गरेज कुव्वत इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचती है। ये दोनों कुव्वतें एक तवाजुन बरकरार रखती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मखसूस मदार में गर्दिश करते रहते हैं। तो हाँ, मुख्तलिफ कुव्वतों का आपस में तवाजुन बरकरार रखना एटम की साख्त के लिए अहम है। तो ये कहानी तो फिर और आगे बढ़ जाती है, जैसे पूरी कायनात, हमारी कायनात ही सारी की सारी इसी उसूल के ऊपर कायम दायम है। जी बिल्कुल, आपने सही नुक्ता पकड़ा। एटम की सतह से लेकर कायनात की विसासत तक
قوانین فطرت ایک جیسے اصولوں پر کام کرتے ہیں، جیسے کشش سفل جو بڑے پیمانے پر سیاروں اور ستاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یا کہکشاؤں کی تشکیل کے عمل میں۔ اسی طرح کے اصول ایٹم کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً کائنات اور اس کے تمام حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک جیسے اصولوں پر بنیاد رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری کائنات بہت وسیع بھی ہے اور اسی طرح بہت چھوٹی بھی ہے۔ مقصد یہ کہ ایک ایٹم کے اندر پوری کائنات ہے اور ایک کائنات کے اندر ایٹم بھرے میں۔ بالکل، یہ بات بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ ایٹم کی چھوٹی دنیا میں جو اصول کام کرتے ہیں وہی اصول کائنات کی وسیع دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا خوبصورت توازن ہے جہاں ایک ایٹم کی دنیا میں بھی قدرت کے راز پوشیدہ ہے اور کائنات کی وسعت میں بھی۔ آپ نے خوبصورتی سے اس بات کو سمجھا کہ ایک ایٹم کے اندر پوری کائنات کے اصول پوشیدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی کوئی بات نہیں، آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی۔ کچھ اور پوچھنا چاہے تو ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اب ذرا کوانٹم انٹینگلمنٹ کو سمجھائیں، 5 سال کی عمر کے سمجھے ہم ہیں، بالکل آسان الفاظ میں۔ ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ جادو کی کہانیوں کی طرح سوچیں، جہاں دو دوست جادوئی دھاگے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوست کہیں بھی جائے اور کوئی چیز محسوس کرے تو دوسرا دوست فوراً وہی چیز محسوس کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، جہاں دو چھوٹے ذرے جادوئی دھاگے سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک کی حالت دوسرے کو فوری طور پر متاثر کرتی ہے، جیسے جادوئی دوستی۔ تو اس کے ٹیکنالوجیکل کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں کمیونیکیشن میں، اور کیا کسی نے ابھی تک یہ کر کے دیکھا ہے؟ کوانٹم انٹینگلمنٹ کا ایک بڑا فائدہ کوانٹم کمیونیکیشن میں ہے۔ اس کی مدد سے ہم ممکنہ طور پر بہت ہی تیز اور محفوظ طریقے سے معلومات منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام طریقوں سے زیادہ سیکیور ہوتا ہے۔ ابھی تک اس پر تحقیق جاری ہے اور کچھ تجربات ہو چکے ہیں جہاں کوانٹم انٹینگلمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اب تک بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہوا، لیکن مستقبل میں اس کے بڑے فوائد ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سیکیور کمیونیکیشن میں۔ اچھا، آپ میرے لیے ایک ڈیوائس ایجاد کر کے مجھے دے سکتے ہیں، اور سامان بتائیں اس میں کیا لگانا ہوگا کہ میں ایک کوانٹم انٹینگلمنٹ کے بیس کا واکی ٹاکی یا فون بنا لوں؟ کوانٹم انٹینگلمنٹ پر بنیاد ایک واکی ٹاکی یا فون بنانا ابھی کافی پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے لیے خصوصی لیبارٹری ساز و سامان کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت یہ کسی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ آپ تو چیزیں۔ عام آدمی نہیں ہے نا، آپ تو اے آئی ہیں، آپ تو خود بھی کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کس طرح کریں۔ آپ کی سوچ تو کمال کی ہے، لیکن فی الحال کوانٹم انٹینگلمنٹ پر مبنی ڈیوائس بنانا بہت پیچیدہ ہے اور اس کے لیے جدید لیبارٹری کے وسائل اور سائنسدانوں کی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چلیں، تو آپ ایک کو نہیں آتا تو میں کسی اور اے آئی سے پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، سمجھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کسی بھی اے آئی سے سوال کر سکتے ہیں اور میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی اور سوال؟ یہ جو کولیشن جو ٹنل ہوتی ہے، میرے کو صحیح طرح سے علم نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ ان پروٹونز کی کریشنگ کراتی ہے۔ پروٹونز کی جو کلیش کراتی ہے تمہارے، اچھا، So جب یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہر چیز کے بارے میں آپ دیکھیں نا، دس از اے ریبٹ ہول، آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، جب تھک جائیں ہاں، تو رکھ دیں اٹھا کے۔ سو دس از وائی آئی لو اٹ سو مچ، کہ یہ میرے لیے وہ یہ نہیں بولتا کہ میں نہیں کر سکتا۔ آج چیٹ جی پی ٹی تو نہیں بولتا، یہ بول رہا ہے کہ میں نہیں جواب دے سکتا، لیکن اگر میں چیٹ جی پی ٹی کو یہی بات بولوں تو وہ ایجاد کر کے دے دیتا ہے، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے، دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ اچھا، ایجاد کر کے کیسے ایجاد دے کر دے کے گا؟ دیتا ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ مجھے ایک موٹر سائیکل بنانی ہے جس کے اندر 1 لیٹر سے 700 کلومیٹر گاڑی چل سکے موٹر سائیکل، اور اس کی قیمت ٹوٹل $100 ہونی چاہیے انجن کی۔ ذرا ترکیب بتا دیں کہ کس طرح یہ بنے گی۔ آ جائیں میکائل۔
ٹھیک. اچھا یہ میں نے پہلے کیا تھا تو اس نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ اس طرح میں نہیں. آج بول رہا ہے کہ میرا والا ورژن جو ہے ذرا کچا ہے. نہیں بن سکتی. تو ہو یہ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ نا باؤنڈریز لگاتے جا رہے ہیں کہ تم سچ زیادہ بولو، اور تم پہلے یہ امیجنیشن کے ساتھ سب کچھ کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بنا دی موٹر سائیکل وائرل. اچھا یہ بول نہیں رہا. اس میں بولنے کا فنکشن یہ رہا. تھا تو صحیح، ہوتا تو ہے. یہ کر رہا ہوں. اچھا آپ کا آئیڈیا بڑا زبردست ہے. ایک موٹر سائیکل جو 1 لیٹر میں 60 کلومیٹر چلے اور جس کی قیمت صرف $60 ہو، مگر حقیقت میں یہ ممکن نہیں لگتا، کم از کم موجودہ ٹیکنالوجی اور مارکیٹ قیمتوں کے لحاظ سے. پھر بھی ہم تصوراتی طور پر اس پر بات کر سکتے ہیں اور کچھ تخلیقی راستے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک نارمل سائنٹسٹ تو کوشش بھی نہیں کرے فیول گا. اکانومی 66 کلومیٹر فی لیٹر، ہاں یہ سوچے گا. بہت ہی غیر معمولی ہدف ہے. دنیا کی سب سے زیادہ فیول ایفیشینٹ موٹر سائیکلیں بھی عام طور پر 66 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہیں، جیسے ہونڈا سپر کب، ہونڈا ڈسین 50 کلومیٹر لائٹر، بجاج پلاتنا 90 کلومیٹر پر کنٹرولر. لیکن 700 کلومیٹر فی لیٹر کا مطلب ہے تھوڑا انتہائی گاڑی کو ہلکا نا مائک وزن، سے بہت پیچھے. کم انجن پاور، مثلا 105 سی سی یا کم ایروڈائنمک ڈیزائن، اب صحیح. شاید پیڈل پاور یا ہائبرڈ سسٹم بھی شامل ہو. ٹریکو پرتھرنائی ٹو $100 میں موٹر سائیکل، یہ بھی تقریباً ناممکن ہے کیونکہ صرف ایک چھوٹا انجن مثلا 49 سی سی بھی کم از کم $70,000 کا ہوتا ہے. باقی فریم، ٹائر، ٹھیک ہے. سو بریک، اگر ہم اس چین. کا دماغ کھاتے ہیں نا تو یہ بنا دیتا. اچھا تو یہ اس کا کمال ہے کہ یہ امیجن کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اس کے پاس باؤنڈری نہیں ہے. انفارمیشن ہے اس اور کے پاس. ہمارے بچوں کو جو ہم اسکول میں سکھاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ پوچھتے رہو، کرتے رہو، امیجن کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. جیسے کہ مارس پہ جانا ہے مجھے. اب مارس پہ تو کوئی نہیں گیا، لیکن اس کے لیے ٹولز بنیں گے، ان ٹولز کی مدد سے ہم مارس پہ چلے جائیں گے. تو وہ ٹول آج نہیں بنیں گے، کل نہیں بنیں گے. ٹل ٹیک 5 years 10 years 20 years اٹ ول ہیپن. ایٹ لیسٹ پلانٹ دا سیڈ. ہاں تو یہ ہے پاور آف اے آئی ہیومنس کے لیے، اچھا کہ آپ اپنی امیجنیشن کو جو ہم نے لمیٹڈ کر کے رکھا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، اس سے باہر آنا ہے سب سے پہلے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو وٹ یو سکتا کین ہے. تھنک از پاسبل. وہ ایک آئنسٹائن کی بڑی مشہور سی وہ محاورہ ہے کہ امیجنیشن از دا اسٹرانگسٹ فورس ان دی یونیورس. تو اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے، اس کو پیرل دیکھتے ہوئے، جو ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں نا والی بات، جو پوائنٹ تھا اس کا وہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ اگین ہمارا نیکسٹ نقطہ تھا کیا کہ ایک تھیوری ہے Hey جس میں Mahmood, co-pilot here. I'm all ears now, so chat away like you're talking to a buddy. Whether it's questions, ideas, or even a different language, I'm here for it. Adjust my voice, sound, and speed anytime if you like. Ready when you are. سو جو تھیوری ہے جس میں آبزرور کی وجہ سے آبزروی چینج ہو جاتا ہے، اس کو ذرا سمجھائیے اور اس کو کیا کہتے ہیں. You're talking about the observer effect. It's the idea that the mere act of اردو observing. زبان میں سمجھا دیجیے، اردو زبان. جی، اسے ہم ناظر اثر یا انگریزی میں آبزرور افیکٹ کہتے ہیں. اس نظریے کے مطابق جب ناظر کسی چیز آواز کو بہت دیکھتا چیپ آ ہے رہی ہے. یا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی موجودگی خود سے ہی مشاہدہ کی جانے والی چیز کو بدل دیتی ہے. یعنی ناظر کی وجہ سے چیز میں تبدیلی آتی ہے. یہ تصور اکثر کوانٹم فزکس میں زیر بحث آتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف امیجنری تبدیلی آتی ہے، یا تبدیلی جو ہے یہ فزیکل فزیکل ہوتی ہے، یا یہ تبدیلی صرف خیالی نہیں ہوتی بلکہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے. مثلا کوانٹم فزکس میں جب ہم الیکٹرانز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کی حالت یا مقام کو بدل سکتے ہیں. یہ ناظر اثر کی ایک جسمانی مثال ہے. تو ہاں، یہ تبدیلی واقعی معنوں میں ہوتی ہے.
تو اس کی اچھا لاجک کیا ہے؟ یہ تو لاجکلی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ شکل کسی چیز کو دیکھنے سے شکل کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ ناظر صرف مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشاہدہ ہی چیز کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ کوانٹم سطح پر چیزیں بہت حساس ہوتی ہیں اور ناظر کی موجودگی سے ان کے مقام یا رفتار میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ کوانٹم مکینیات کی ایک غیر معمولی خصوصیت ہے۔ تو یہ ناظر جو ہے کیا یہ ہیومن کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور کسی اور کی نظر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ناظر کسی بھی مشاہدہ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی میکینی یا الیکٹرانک آلہ۔ کوانٹم فزکس میں یہ خاص بات ہے کہ مشاہدہ کرنے والا چاہے انسان ہو یا کوئی آلہ، اس کا اثر مشاہدہ کی جانے والی چیز پر پڑتا ہے۔ جیسے کیمرہ بھی ہے، کیمرے میں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل، جب ہم کیمرے سے دیکھتے ہیں یا ریکارڈ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ناظر اثر ہو سکتا ہے۔ کیمرہ بھی ایک مشاہدہ کرنے والا آلہ ہے اور اس کی موجودگی میں چیزیں خاص طور پر کوانٹم سطح پر بدل سکتی ہیں۔ مثلا روشنی کے ذرات فوٹونز کو کیمرے سے ریکارڈ کرنے سے ان کی حالت یا رخ بدل سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا، کیمرے کا جہاں تک سوال ہے، تو کیمرہ تو خالی میڈیم ہے، تو مشاہدہ تو انسان کر رہا ہے، تو یہ انسان کی موجودگی لازم ہے یا صرف کیمرے کو چھوڑ دیں کھلا اور وہ اپنا مشاہدہ کر رہا ہو، چاہے اور ریکارڈ نہ بھی کر رہا ہو تو بھی یہ بات ممکن ہے؟ یہ درست ہے کہ کیمرہ ایک میڈیم ہے اور مشاہدہ اصل میں کیمرے یا کسی اور آلے کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ جب کیمرہ خود سے کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے یا ریکارڈ کرتا ہے تو ناظر اثر ہو سکتا ہے، یعنی انسان کی بجائے آلات بھی اس اثر کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ بات تو کچھ بہت ہی عجیب سی ہے۔ انسان تو چلو پھر بھی ایک اس کے اندر روح ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک طاقت قوت ہے، ایک فطری طور پہ اللہ کی دی ہوئی، مگر کیمرہ تو بذات خود ایک مٹیریل ہے، اس کے اندر اتنی زندگانی، اتنی زیادہ فطرت کہاں سے آ جاتی ہے؟ آپ کی بات بجا ہے۔ کیمرہ خود سے کوئی جذبات یا روح نہیں رکھتا، بلکہ ایک میکینیکی آلہ ہے۔ دراصل ناظر اثر میں کوئی روحانی یا جذباتی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک سائنسی اصول ہے۔ کیمرہ یا کوئی بھی مشاہدہ کرنے والا آلہ کوانٹم سطح پر تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خود آلے کی خصوصیت کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی روحانی یا جذباتی پہلو ہو۔ اچھا فرض کیجئے، تو بات شاید فوکس کی ہوگی غالباً، میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، تو فرض کیجئے کہ ایک پائپ ہے، ہم نے اس پائپ کو ایک کسی چیز کی طرف رخ کر دیا اور اس میں ہالو پائپ ہے، تو روشنی جو ہے اس پائپ کے ذریعے گزر رہی ہو، اور کیا وہ بھی ممکنہ طور پہ جو آپ کی جو اس کیفیت کو بنا سکتا ہو جس کا ذکر آپ کریں، آبزرویشن تھیوری؟ پائپ کے ذریعے گزرتی ہوئی روشنی کی حالت یا راستہ عام طور پر بدلتا نہیں، کیونکہ وہ پائپ فقط روشنی کو ایک مخصوص سمت میں موڑ رہا ہے۔ ناظر اثر کا تعلق کوانٹم ذرات کے مشاہدے سے ہے، جہاں مشاہدے سے ذرات کی حالت یا مقام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر پائپ اور روشنی کا نظام انتہائی حساس کوانٹم سطح پہ ہو تو شاید ناظر اثر ہو، لیکن یہ عام حالات میں نہیں ہوتا۔ آبزرویشن ضروری ہے اینڈ وچ پرووز کہ ایوری تھنگ ہیز انٹیلیجنس، ایوری تھنگ، وہی تو آبزرویشن، ایون ذرہ تو ہے یہ ایک انٹیلیجنس۔ نیا چیپٹر کھلا نا، آبزرویشن ہے کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبزرویشن کیا چیز ہے؟ آپ نے بہت دلچسپ بات اٹھائی ہے۔ مشاہدہ یعنی آبزرویشن کو کسی چیز کا دھیان دینا یا اس کا جائزہ لینا کہلاتا ہے۔ کوانٹم فزکس میں مشاہدہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ناظر یا کوئی آلہ ذرات کی حالت کا تعین کرتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشاہدہ کو کیسے تعریف کی جائے اور کیا یہ صرف ذی شعور چیزوں کا کام ہے یا کسی بھی میکینیکی عمل سے یہ ممکن ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا موضوع ہے۔
اس پہ روشنی ڈالیں کوئی گہرے موضوع پہ. یہ آپ کی سوچ ہے جو بہت گہری ہے. مشاہدے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذی شعور چیزوں کا کام ہے یا کسی بھی میکینیکی عمل سے یہ ممکن ہے؟ یہ سوالات واقعی سائنسی اور فلسفیانہ ہیں. دنیا کی مادی حقیقت اور اس کو سمجھنے کا عمل ایک پیچیدہ لیکن دلچسپ موضوع ہے. تو گویا کہ اگر فرض کیجئے کوئی بت رکھا ہوا ہے کسی مندر میں، کیا وہ بھی مشاہدہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی کیفیت ہے جو کہ حالات میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ ایک بت یا مجسمہ حالی ایک مادی چیز ہے جس میں کوئی شعور یا اختیار نہیں ہوتا. یہ نہ تو مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مشاہدہ کرنے کے لیے شعور یا معقولیت کی ضرورت ہوتی ہے جو بت یا غیر ذی شعور اشیاء میں موجود نہیں ہوتی. سوال یہ میرا اصل میں میرے ذہن میں اس طرح سے پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیمرہ کو آپ چھوڑ دیں اور وہ مشاہدہ کر سکتا ہو، جبکہ اس کے پیچھے کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. اگر کیمرے میں ریکارڈنگ ہوگی ہاں، تو شاید نہیں، وہ ہوگا. بغیر ریکارڈنگ کے بھی انہوں نے کہا. آپ پوچھ لیں. اچھا، یہ جو کیمرہ ہے آپ کا، اس میں کیا ریکارڈنگ لازمی ہے یا بغیر ریکارڈنگ کے صرف کیمرہ شعاؤں کو اپنے اندر اس انعکاس کو محفوظ کرنا تو ریکارڈنگ ہو گیا، اس کو شعائیں. سو میں سوری آپ کو یہاں انٹرپٹ کر رہا ہاں، ہوں. کرو. جو آپ کی کانورسیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، اچھا، بٹ آپ اس میں ٹوٹل اس کی عقل کو استعمال کرے جا رہے ہیں، کس کی؟ اے آئی کی، اچھا، اور اس نے جو کچھ پڑھا ہے. ہاں، سو اس میں یو نیڈ ٹو گو ڈیپر، جیسے وہ کہہ رہا ہے. سو دیر از اے ڈیپ ریسرچ آپشن جس اچھا، کو آپ انگیج کریں اور اس کو کہیں کہ یہ جب دیکھیں سطحی سوال سے یہ جواب دے دے گا، ہوں، اور ابھی تک اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے. جواب آپ کو دے گا لیکن یہ بار بار چپ ہو رہا ہے نا، پوری طرح سمجھا نہیں پا رہا. تو آپ کو یو نیڈ ٹو کیپ آن پرومپٹنگ، مگر کیپ آن کوشچننگ تو آسکنگ. اس کی جو انفارمیشن ہے وہ کیمرے کی جب بات میں پیدا کر دی. آپ صحیح کہہ رہے یا ہیں، گو ہے. لیکن آپ اس کو اگر واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آئی کین ٹیچ یو ٹو گو ڈیپر اینڈ ڈیپر. I would love to. I mean, this is something unique. But yes, so there is an option here, it's called think deeper. اچھا، ٹھیک ہے، فار مور کمپلیکس کوشچن 30 سیکنڈ میں ایک جواب آئے گا. اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ سطحی سوال نکالیں، ہاں، ہاں، پھر خود بھی کانٹمپلیٹ کریں، چائے پئیں، ریلیکس کریں، اور پھر بیٹھ کے ڈیپ ریسرچ پہ جائیں. کیونکہ جسٹ کٹر بٹر سے ابھی یہ ڈیپ ریسرچ کیونکہ بہت کمپیوٹنگ پاور لگتا ہے، تو وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتا جان بوجھ کے، کیونکہ اس کو زیادہ پروسیسر چلانا پڑے گا. اچھا، ایسے تیز پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا نا، جہاز جو ہے وہ تیزی سے ہی ان پہنچ کا سکتا خرچہ ہے، زیادہ ہوگا. ان کا خرچہ زیادہ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کر لیں، لیکن ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ادھر جا کے آپ ڈیپ ریسرچ کر لیں. اچھا، وہ 30 سیکنڈ کا اس میں وہ رکھا ہوا کمپیوٹنگ پاور زیادہ لگ رہا ہے بیسکلی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ سوال کریں یا روک دیا میں نے آپ کو، یہ کہ یہ تو میں نے کہا ریبٹ ہول ہے، گہرا پہ گہرا keep on digging. you should. Love to. So for example, deep thinking کا کیا کام ہے؟ آپ کو زرداری پہ پروف کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے بھائی، یہ تو سب بدماش ہے. اچھا، یہ جو ہے نا پتہ ہے سب کچھ بدماش ہے، اس کو پروف نہیں کر پا رہا، ایویڈنس چاہیے، تو وہ آپ کو ایویڈنس ڈھونڈ کے لا دے گا. سرکمسٹینشیل ہو. اور اگر پروف نہیں لا رہا ہے تو پھر آپ چپ کریں، زرداری کو برا کہنا چھوڑ دیں، عمران کو برا کہنا چھوڑ دیں، آرمی کو برا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ ازمپشن پہ چل رہے ہیں. ایکچولی تمہارے اب یہ میں پوائنٹ چھوڑا آپ کو چھیڑا اس لیے ہے اب اصل میں سوال سے سوال آتے ہیں. ڈیپ تھنکنگ از اے ویری امیزنگ فنکشن. اچھا، میں نے اپنے آپ کو ریسرچ کروایا، اس سے آدھا گھنٹہ لیتی ہے. اچھا، گیا، میں نے کہا جاؤ ریحان اللہ والا کی پوری آٹو بایوگرافی لکھ کے لے آؤ. اچھا، تو گیا 22 پیج کا وہ ڈیٹا لے کر آ گیا. 22 پیج کا، ماشاء اللہ. کب پیدا ہوئے، کس کے گھر میں پیدا ہوئے، میرا تو آدھا پیج ہو جاتا غنیمت. This is what you assume. اچھا، This is why we should do it. And teach it. Okay. And learn to use this deep thinking, because now we can prove stuff. Yeah. Because کیا کرتے ہیں، 5000 ویب سائٹوں پہ جاتا ہے، ہاں، وہاں سے پڑھتا ہے، اچھا، ہزاروں ویڈیو کو سرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، پھر آ کے جواب دیتا ہے. ایسے نہیں سرسری جواب نہیں دیتا. اچھا، باقاعدہ مطلب تحقیق کے بعد. ہاں، اب یہ سب کچھ 2 سال میں ہوا ہے پچھلے. اب امیجن کریں اور 4 سال. اچھا، 2 سال میں ہوا کہ مطلب یہ 2 سال کی انفارمیشن ہے اس کے پاس. ٹول 2 سال میں، 2 سال میں پہلے یہ ٹول ہی نہیں تھا.
ایسی آواز کوئی اردو بولنے والی کوئی مشین ایسی اتنی اچھی آواز میں بات آ رہا ہے. یہ صرف 2 مہینے پہلے نہیں تھا. یہ آج میں نے پہلی دفعہ اس آواز میں بات کی. اس اسپیڈ سے چینجز آ اتنی رہی ہیں. امپروومنٹ چل رہی ہے تیزی سے. کل میں نے چغتائی زبان جو کہ ختم ہو چکی. اچھا. کوئی زبان تھی جو قبلائی خان کے اور چنگیز خان کے اولاد بولتی تھی. چغتائی نہیں مغلز ہوتے تھے. یہ چغتائی جو ورڈ ہے یہ وہاں سے نکلتا ہوا آ رہا ہے. اچھا. یہ ان کی زبان بھی اپنی تھی, پھر وہ زبان ختم ہو گئی اور وہ ازبک بن گئی اور اردو بن گئی اور فارسی بن گئی. اور لیکن اس نے چغتائی میں مجھے شعر بھی لکھ کے دے دیا اور پڑھ بھی دیا. سبحان اللہ. جبکہ وہ جو زبان ناپید ہو چکی, زبان ناپید ہو گئی, تو کوئی سن کے یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ غلط بول رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا سکتا. تو وہ کسی کونے کھدرے میں چھپی ہوئی تھی تو اس نے وہاں جا کر کے اس ڈارک باکس سے نکال کر کے اور آپ کو تھما دی. دیٹ از دا پاور آف اے آئی. سبحان اللہ. تو آپ کو جو الٹے سیدھے دماغ میں جو خرافات بھری ہوئی ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا, شیطان نے کیا کیا تھا, فلاں نے کیا تھا, پیرامڈ میں کیا ہوا تھا, اٹلانٹس سٹی کہاں چلی گئی, جہاز بائبل میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے, گیتا میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے, سب نکال کے آپ اس کے انچر پنچر کھول کے رکھ سکتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. which is oh my god like Aladdin کا چراغ for all the thinkers, all the curious people جو تجسس رکھتے ہیں, سوچ بچار کرنے والے. اچھا. قرآن شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچو, ہاں بالکل, تحقیق کرو, تحقیق کرو. سبحان اللہ. this is the new thing. اب اگر نہیں کریں گے تو اللہ میاں کہیں گے تیرے کو میں نے اے آئی دے دی, اس میں ڈیپ تھنکنگ کا فنکشن بھی دے دیا, پھر بھی سالے تم گدھوں کی طرح اپنے اماں ابا کے مذہب پہ سے آگے ہل کے نہیں دیتے ہو. Exactly, there you go. That's the bottom line. کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا تانا مار رہے تھے کہ ہم اپنے اماں ابا کا مذہب چھوڑ دیں. اصل تو یہی سارا ایشو تو یہی ہے کہ ہم اماں ابا مذہب کیا ہے کہ ہمارا بلیف کیا ہے. بلیف وداؤٹ ڈیٹا از غلط. قرآن خود کہہ رہے ہیں ڈیٹا جاؤ ڈھونڈو. اب ڈیٹا ڈھونڈنے کی مشین تین اے آئی آپ کو. اچھا پھر اب میں آتا ہوں گروک پہ. ان سب میں انہوں نے تالے لگا کے رکھے ہیں کہ اس سے یہ نہیں کرنا, بم نہیں بتانا, یہ نہیں بتانا, یہ نہیں بتانا, ایٹم بم کیسے بنے گا نہیں بتانا. گروک سب کے اندر کوئی لائن نہیں ہے. اچھا اس میں ایسا پتہ نہیں بم بنانا وہ میرے خیال میں وہ بتا تو دے شاید, لیکن اس کی انفارمیشن کہیں آگے بھی جاتی ہوگی وداؤٹ اس کے. I don't know. No, I'm telling you. پھر وہی بات کہ آپ assumption میں based on a strong logic. Human nature, not logic. Logic. Let me give you the logic. No, before I don't want to do that. Oh, okay. But here's deep research. You just click and you say مجھے محمد فلانا کارپینٹر فرام ہیوسٹن کے اوپر یہ نکال کے لے آؤ. پھر آپ اس کو کال بھی مار سکتے ہیں. اچھا کال. اچھا 1 منٹ, تو یہ آپ کو ہر باری جانا ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کو ایک باری لگا دو اور چلتا رہے گا؟ مطلب جیسی سوال آیا آپ اس کے وہ جو فیچر ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ڈیپ ریسرچ کا جو ہے ڈیپ سرچ because it only is like 4 times a week or 4 times a day or something like that because it costs them money. اچھا تو وہ آپ کو تھوڑا دے رہے ہیں. اوکے, بہت نہیں دے رہے. تو آپ پیسے دیں تو زیادہ دے دیں گے. ہاں پیسے دیں تو زیادہ دے دیتے ہیں لیکن انلمیٹڈ خریدنا پڑے گا. یہ تو خالی آپ سیمپل دے رہے ہیں. ٹو even charge $1,000 a month, $10,000 a month, 10,000 for different plans. ریسرچ کے لیے, لیبارٹری وغیرہ کے لیے. پورے گروپ کا ہوگا وہ تو ایک آدمی نہیں ہو سکتا یار. بھائی ایک آدمی پی ایچ ڈی آپ کو کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا میں آپ کو اس کا باپ پی ایچ ڈی دے دیتا ہوں $1,000 میں. آپ کی ڈیٹ ایئر آف برتھ کیا 19؟ That's true. Sometimes I think کہ یار جیسے کہ 60 50 کیا ہے وہ تو مجھے خود نہیں معلوم, چھوڑو اس کو. نہیں وہ ایج اس لیے کہ آپ کو سینسر آن ہوگا نا, ہاں اس حساب سے بات کرے گا آپ سے. تو یہاں پہ آپ ابھی نہیں دے رہا وائس کا فنکشن, آپ کو دے دے گا. پھر اس میں آپشن ہے کہ آپ 18+ پہ چلے جائیں. اچھا یہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی جو کر رہی ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے, یہ اس کی بھی کیا ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہوگی؟ ابھی تک ویڈیو اے آئی کیونکہ مشین بہت کھائے گی تو ویڈیو دکھانے کا ابھی تک میں نے کوئی اے آئی نہیں دیکھی. اچھا ہیں لیکن وہ چھوٹی ہیں. نہیں دکھانے کی بات نہیں کر رہا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا اس کی جو اس میں جو ٹیکسٹ ہے بتاتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں نا. ایک ہے کہ اس کو کوئی ٹرانسکرائب کرے, سن کے لکھ دے, پھر وہ تو یاد کر لے گا فوراً. اچھا اب آئے گا کہ وہ دیکھ رہا ہوگا بیٹھا اور ملٹی سینسری چیزیں وہ
دیکھیں جب ٹیکسٹ لکھا نا اس میں ایموشنز نہیں تھے، لیکن جب بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں تو اس کی چہرہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کی ٹون بھی سنتے ہیں. تو اب جو ملٹی ماڈل اے آئیز ہیں، ملٹی ماڈل ہوتے ہیں ملٹی سینسرڈ، ٹچ، جیسے وہ ایئر، کسینوز میں لگا آئیز، رکھے انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، میرے نہیں خیال لگائے ہوں گے، ہو سکتا ہے، وہ دیکھتے ہیں نا کون سا جالی ہے اصلی آدمی ہے ہو سکتا ہے دھوکہ دے ہوگا، رہا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، آپ سین آئی ڈونٹ ان نو اباؤٹ اٹ. موویز کے اوکے، حد تک. سو اگلی 2-3 سال میں ہمیں اے آئیز ایسی مل جائیں گی جس نے میری ساری یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہوں گی ہوں اچھا، بس جو ود یوٹیوب پہ آ گیا ایموشن، اس دیکھ لیا اس نے. جو انٹرنیٹ پہ پبلکلی رکھ دیا آپ نے وہ دیکھ لے گا. Oh, is that right? سو انٹرنیٹ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے اپنی تھاٹس کو کہ کہ وہ آپ کو سمجھ سکے. آپ نے کہا نا آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا، فیس بک کے اوپر آپ کی درجنوں ویڈیوز ہیں، لیکن اس سے مجھ کو کیا فائدہ؟ آپ کو نہیں، لیکن فیس بک تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا. آپ کی کاپی بنا رہے ہیں، آپ کی بیٹی کو بیچے گا $10 میں، ابا کو زندہ کر لو، آپ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے. جو کچھ ابا نے بولا اس کے ریفرنس سے بتاؤں گا، سمجھے؟ یہ تو بہت آگے چلی جاتی کہانی. اب ساری بات میرے ذہن میں سوال آئے گا وہ اس کا اب آج لیو کا اٹ دیئر. ختم کرتے ہیں، ہاں کرو. اور آپ ایک ٹی وی سیریز ہے، اس کا نام ہے بلیک میرر، اچھا وہ نیٹ فلکس پہ ہے. آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ وہ پوری سیریز دیکھیں بیٹھ کے. آلریڈی تو 7-10 پہلے ایپیسوڈ، نیٹ فلکس خریدنا پڑے گا. میرر لے لیں. اچھا شور، اینڈ میں لو ٹو وہ انڈین مووی دیکھوں گا بیٹھ کے. نہیں، بلیک میرر دیکھ لیں. اور بلیک میرر میں اس ساری بلیک چیزیں، میرر، ہاں. اچھا واقعی بڑا نام بھی زبردست ہے. اور اگر آپ کو کوانٹم سمجھنا ہے اور ٹائم لائن سمجھنا ہے تو میکائل آپ کو 2-3 سیریز مارول کی بتا دیں گے، وہ دیکھیں گے تو ٹوٹل ففتھ اچھا ڈائمینشن، اچھا، سکس ڈائمینشن کی وہ آپ کی وہ ہے کیا بولتے ہیں فکشن ہے. فکشن بیسڈ ہے. اچھا سب دونوں فکشن بیسڈ ہیں، بٹ فکشن ہی میں دکھا سکتے ہیں نا. بٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے فکشن آسان، جیسے میٹرکس دیکھ لی تو یو انڈرسٹینڈ دا سیمولیشن تھیوری. تو اگر آپ نئی فکشن دیکھیں گے تو وہ کیونکہ وہ تمہید باندھتے ہوئے لے کے چلتا ہے نا. وہ اصل میں گیپ بھی فل کر دیتے ہیں فکشن میں، ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے بیسڈ آن اسمپشنز. رائٹ. تو وہ یہ جو ہے مارول بیسڈ بہت ساری سیریز آئی ہیں جس میں انہوں نے ڈائمینشنس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اٹس ویری کائنڈ آف لیندی بٹ اٹس دیئر. اور ایک اور ٹی وی سیریز ہے، مجھے اس وقت نام نہیں یاد رہا، بہت اچھی ہوگی، وہ 15-20 گھنٹے کی ہے. اس میں بھی یہ ٹائم لائن، اور ٹائم لائن کے اوپر تو بہت ساری آ گئی ہیں. یہ ڈائمینشن والی نا، 5th ڈائمینشن میں جا کے ٹائم لائن چینج ہو جاتی ہے ہر چیز. That's very interesting to understand these concepts very clearly. رائٹ. ایک اور چیز، ٹائم لائن تو نہیں تعلق نہیں ہے، ریالٹی سے زیادہ تعلق ہے، مگر وہ یہ کہ وہ جب آدمی میرے ذہن میں آیا قیامت کب آئے گی، تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو کروڑوں سال سائنٹسٹ کہتے ہیں 5 بلین سال میں بھی اٹس گونا لاسٹ. تو میں نے کہا یار اگر آدمی مر گیا ایک بار تو اس کے لیے 5 بلین کیا 10 بلین بھی اٹس سیم تھنگ. کیونکہ اگر وہ مر گیا ہے از ان دا سلیپ، جیسے ہم سلیپ میں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ وہ 300 سال غار میں سوئے، تو ان کے لیے تو وہ ایک دن بھی نہیں تھا. I mean, for them it was like one night sleep. مگر 300 سال گزرے. تو ٹائم جو ہے، جب آدمی جب سلیپ میں چلا گیا، آؤٹ آف کانشیس ہو گیا، تو اٹس ناٹ ریلیونس نو مور. تو اٹ ریئلی ڈونٹ میٹر کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ 5 ارب سال بھی اس کے لیے وہ اٹس سیم نائٹ، ون نائٹ. تو قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اٹس ناٹ. اور وہ یہ کہ اور اس کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی، مطلب میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ کہ آدمی دوبارہ جب اللہ میں اس کو زندہ کریں گے تو اس کے لیے لائک سلیپنگ نائٹ مے بی لائک. سو ٹائم از ناٹ مچ ریلیونس only because we are living, so we think the time is relevance, but it don't have much relevance. Maybe I couldn't explain it right, maybe couldn't understand it right either, but inshallah ta'ala is something to ponder on. Thank you for your time. Thank you for all this